دیر آئے درست آئے، یہ جو واقعات ہیں ہمارے ملک میں بڑے عرصے سے چل رہی ہیں۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جن اساتذہ کا کام یہ تھا کہ وہ اداروں کے اندر بچوں کو دل و جان سے پڑھاتے اور ان کو اس قابل بناتے کہ ان کا بچہ کسی بھی امتحان میں بغیر کسی نقل کے سہارے کے اور بغیر کسی ایک غیر قانونی فعل کے وہ امتحان پاس کر سکتا، بلکہ ان اساتذہ نما بھیڑوں نے اداروں کے اندر پڑھانے کے بجائے ڈیوٹی اوقات کے دوران تعلیمی سیشن کے دوران یہ ہمیشہ ڈیوٹیاں لگوا لیتے ہیں اور مزید حرام مال کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مکروہ دھندا ہے جو اس طرح کے مکروہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اداروں کو تباہ بھی کر رہے ہیں۔ سکولوں میں دیکھ لیں، کالجوں میں دیکھ لیں، یہ لوگ سکولوں اور کالجوں میں بالکل نہیں پڑھاتے ہیں۔ آپ ان کے طلباء سے پوچھ لیں، ایک بھی وہ کلاس بچے کو نہیں پڑھائیں گے، اور بچے کو یہی ان کو ترغیب دیں گے کہ آپ تو امتحان میں نقل کر کے 2000 روپے دے دیں، 1000 روپے دے دیں، اس سے آپ پاس ہو جاؤ گے، اس لیے میں بھی نہیں پڑھاتا ہوں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، یہی کام کر کر وہ بچوں کو کا ذہن سیٹ کرتے ہیں، پھر یہ بورڈ کی ڈیوٹیاں لگواتے ہیں، اور وہاں پر اس علاقے کے بڑے بڑے جو سرغنہ اس دھندے کے بڑے انچارج ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر پورے سینٹر پر یہ بولیاں لگاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، پھر وہاں پر یہ بچوں سے پیسے لیتے ہیں، انہی بچوں سے جن کو انہوں نے پڑھانا تھا، انہی بچوں سے دوسرا ان پر ایک ظلم یہ کرتے ہیں کہ ان سے پیسے لے کر پھر ان کو نقل کرواتے ہیں، اور یہ بہت بڑا مافیا ہے۔ کتنا آپ اس کو کنٹرول کریں، ابھی تو ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ابھی چھاپا مارا ہے تو ان کو کچھ چیزیں ان کے علم میں آئی ہیں۔ ایسا بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور اس پر کوئی سد باب اس کا نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ملوث ہوتے ہیں اور ہر سینٹر میں ایسا دھندا عروج پر ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو کالی بھیڑیں سمجھتا ہوں۔ اسی وجہ سے ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، بالخصوص تعلیمی ادارے، وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ ہر ایک ڈیوٹی کے اندر جان بوجھ کے اپنا نام رکھتے ہیں، اور پھر ایک تو یہ بھاگ جاتے ہیں کلاسز لینے سے، کلاسز پڑھاتے نہیں ہیں، اور کلاسز پڑھانے سے جو بچوں کا نقصان یہاں پر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جا کر ان بچوں کا نقصان کرتے ہیں جو محنت کے ساتھ امتحان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ جو انتہائی محنت کر کے وہاں پر لکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ٹیچر دوسرے کو اور نقل کروا رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں کیا امیج جاتا ہوگا اس ادارے کے بارے میں، ایسے اساتذہ کے بارے میں، ایسے معاشرے کے بارے میں اور ایسے ملک کے بارے میں۔ خدا را اگر موجودہ گورنمنٹ اس مسئلے میں بالکل سیریس ہے، اور مجھے لگتا ہے جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ہیں اور آنا بھی چاہیے، خدا را اللہ آپ کا بھلا کرے اگر اس طرح کی آپ مافیا سے جان چھڑا لیں۔ اور اس کے لیے جو ایک اور امپارٹنٹ جو کام ہو رہا ہے اس کا بھی میں ذکر کروں، وہ یہ ہے کہ بورڈ کی پیپر چیکنگ میں وہ لوگ جو پرائمری ٹیچر ہیں، یعنی جن کو شاید میٹرک کے جو سبجیکٹ ہیں ان کی ABC کا پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے کچھ چہتے جو لوگ ان کے خاندان میں ہوتے ہیں، چونکہ وہ بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کے تعلق ہوتے ہیں، ان سے وہ سفارش کروا کر اپنی پیپر چیکنگ کی ڈیوٹیاں لگوا رہے ہیں، اور اندھا دھند چیکنگ ہو رہی ہے صرف پیسے کمانے کے لیے۔ ایک بندہ جس نے شاید میٹرک پڑھائی ہی نہیں ہے، وہ بیٹھ کر پیپر چیک کر رہا ہے صرف پیسے کمانے کے لیے، اور اسی ماہ رمضان میں، اور ساتھ تسبیح بھی رول رہا ہے۔ یہ ہے ہماری منافقت جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ خدا را اس طرح کے مال کمانے سے بہتر ہے کہ آپ بھوکے مر جائیں۔ اپنے بچوں کو حرام کھلانے سے بہتر ہے کہ حلال کا لقمہ ان کو کھلائیں، اور حلال کے لقمے پر قناعت اور صبر کرنا ان کو سکھائیں، اور یہی روزے کا مقصد بھی ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ دھندے کر رہے ہیں لوگ، اور ساتھ انہوں نے تسبیحاں بھی رکھی ہوتی ہیں، بڑی بڑی داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، کچھ کلین شیپ بھی ہوتے ہیں۔ تو اتنا مکروہ دھندا کرنے والے یہ مکروہ لوگ، جب تک اس طرح کی غلاظت کو ہر جگہ سے نکال کے باہر نہیں پھینکا جائے گا، تب تک ہمارا ملک ٹھیک نہیں آنے جائے۔ ہر ادارے میں ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں، جس بھی جگہ جس بھی ادارے کے اندر آپ دیکھیں گے غلاظت کے کچھ ڈھیر ہیں، اور ان ڈھیر کو صاف کرنے میں وقت لگے گا۔ ہم نے اس ڈھیر کو صاف کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، ہم نے ہمیشہ اس غلاظت کے اوپر ہی کچھ تھوڑی سی سفیدی لگا کر ہم نے اس کو چمکا کر لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ چاہے پچھلی گورنمنٹ آئی ہے، اس سے پچھلی گورنمنٹ آئی ہے، کنہوں نے اس چیز پر توجہ نہیں دی اور نہ کوئی دے رہے ہیں، چونکہ یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بورڈ میں لوگ بلیک لسٹ ہوتے ہیں، ایک بار دوبارہ سے دوسرے سال میں ان کی ڈیوٹیاں لگا لی جاتی ہیں۔ ایک بندہ جو بلیک لسٹ ہو چکا ہے اس کی ڈیوٹی کیوں لگتی ہے؟ تو یہ تو وہ لوگ بتا سکتے ہیں جو بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران ہیں، اور ان کی موجودگی میں یہ ڈیوٹیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اور کیوں لگ رہی ہوتی ہیں، اور پھر بورڈ کے بندے کیوں سفارش کر رہے ہیں ایک عام انویجیلیٹر سے۔ ان لوگوں پر چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟
یہ جو لوگ سفارش بورڈ کے لوگ جو سفارش کر رہے ہوتے ہیں کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ تو خدا رہا اس چیز پر آپ اگر آپ خود نہیں، ہم اگر اس طرح کی نیپوٹزم سے نہیں نکلیں گے، عقبہ پرویز سے نہیں نکلیں گے، تو ہم کس طرح سے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں کہ میرے بچے کے نمبر اچھے آ جائیں، وہ چاہے میں نقل سے کرواؤں، چاہے کسی سے سفارش کروا کے کرواؤں، تو پھر میں بڑے لیول پر کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہاں پر عقبہ پروری نہیں ہوگی؟ تو اس چیز سے جان چھڑائیں، اپنے رزق کو حلال کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ رزق کے حلال یا حلال لقمہ منہ میں نہیں ڈالیں گے، باقی آپ حج عمرے کرنے سے کچھ بھی نہیں آنا، یہ صرف اپنے وقت اور پیسے کا ضیاع کرنے، اور یہ خدا کے ساتھ آپ ایک مکر کر رہے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جو لوگ اس پیغام کو سن رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ چیزیں ٹھیک ہوں، تو اس پیغام کو آگے شیئر کریں اور اس ملک میں اس مکروہ دھندے کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں۔ پاکستان زندہ